میں باورچی خانے میں سارے گندے برتن دھو کر اپنے کمرے میں جانے لگی تھی، کیونکہ آج سارا دن بغیر آرام کیے گزرا تھا۔ مجھے کاموں سے اتنی بھی فرصت نہیں ملی تھی کہ 2 گھڑی بیٹھ کر پانی ہی پی لیتی، مگر جیسے ہی میں کمرے میں جانے لگی تو میری ساس نے غصے سے مجھے کہا، ارے او زینب، تو نے کچرا باہر کوڑے دان میں پھینکا تھا یا نہیں؟ میں اپنی ساس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، کیونکہ باقی کاموں نے مجھے اتنا الجھا لیا کہ کچرا پھینکنے کا خیال ہی ذہن سے نکل گیا۔ مگر اب اس وقت تو میرے اندر مزید کام کرنے کی ذرا بھی ہمت نہیں بچی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے ڈرتے ہوئے کہا کہ اماں، میں یہ کچرا صبح پھینکاؤں گی، ابھی رات ہو گئی ہے، باہر ایسے اندھیرے میں نکلنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر کوئی کتا وغیرہ ہوا اور اس نے میرے اوپر حملہ کر لیا تو میں کیا کروں گی؟ مگر میری بات سن کر میری ساس الٹا مزید بھڑک گئی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے کہا کہ ارے کام چور لڑکی، اب تم میرے سامنے زبان لڑائے گی اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گی؟ تیری اتنی مجال کہ میری بات ماننے سے انکار کرے؟ چل جا دفعہ اور سارا کچرا باہر کوڑے دان میں پھینک کر آ۔ میں اسی لیے باہر اندھیرے میں جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے بھی میں کسی کام سے اس وقت باہر نکلی تو محلے کے جنگلی کتے میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی کتوں اور دوسرے جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے، مگر میری ساس کو یہ سب میرے ڈرامے لگتے۔ وہ یہی کہتی کہ میں کام کاج سے بچنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ پھر آخرکار ہمت کرتی میں کچرے سے بھرا تھیلا اٹھا کر گھر سے باہر نکلی۔ ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجنے والے تھے، اسی لیے سب لوگ اپنے گھروں میں گہری نیند سو رہے تھے۔ ارد گرد سے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ کوڑے دان ہمارے گھر سے چند قدموں کی دوری پر تھا۔ میں جلدی سے وہاں گئی اور وہ کچرے کا تھیلا اس میں پھینک کر واپس آنے لگی کہ مجھے کسی کے ایک دم سے کراہنے کی آواز آئی۔ میں وہ آواز سن کر چونک گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ بھلا یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر سنسان سڑک میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ یہاں تو کوئی انسان نہیں تھا، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے کوئی تکلیف میں تھا۔ مسلسل مجھے کسی کی تکلیف کے باعث سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کرتے پوچھا کہ کوئی ہے یہاں پر؟ اچانک سے میری نظر ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر پر پڑی۔ وہاں سے ہلکی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ جبکہ میں نے غور کیا تو وہ کراہنے کی آواز یہیں سے آ رہی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر اس گھر میں کون آ گیا تھا۔ یہاں پر تو سالوں سے کوئی انسان نہیں آیا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی اور میں یہاں آئی تھی، تب سے ہی میں نے اپنے سسرال والوں سے سن رکھا تھا کہ پڑوس والے گھر میں کوئی نہیں رہتا۔ یہ گھر سالوں سے ایسے ہی ویران پڑا ہے۔ ایسے مانا جاتا ہے کہ یہاں پر جو کوئی بھی رہنے آیا تو انہوں نے کچھ پراسرار آہٹیں محسوس کی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ راتوں رات یہاں سے چلے جاتے۔ ہر کوئی اس گھر کو آسیب زدہ کہتا تھا۔ مجھے لوگوں کی باتوں پر اتنا یقین تو نہیں آیا، مگر ہمیشہ سے تجسس ضرور تھا کہ آخر اس گھر کے پیچھے ایسی کون سی پراسرار کہانی تھی۔ ہر کوئی اس گھر کے بارے میں بات کرنے سے گھبراتا۔ میں نے کئی بار محلے کی کچھ عورتوں سے اس پڑوس والے گھر کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی، مگر وہ عورتیں جو سالوں سے یہاں اس علاقے میں آباد تھی، وہ تو اس گھر کا ذکر سن کر ہی کانپنے لگتی۔ مجھے بھی اس سبھی بولتے کہ بیٹی، کچھ چیزیں راز ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے۔ تجھے بھی اگر اپنی زندگی اور سکون عزیز ہے تو اس گھر کے رازوں پر پردہ ہی رہنے دے۔ اگر تو نے ان پراسرار پہیلیوں کو سلجھانے کی کوشش کی تو تیری زندگی میں طوفان آ جائے گا۔ میں اتنی ساری خوفناک کہانیاں اس گھر کے بارے میں سن چکی تھی کہ اب میں نے بھی سب کچھ اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میری زندگی پہلے ہی دکھ اور مشکلات سے بھری پڑی تھی، اب میں مزید ان مشکلات میں اضافہ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اچانک سے اس گھر میں کون آیا تھا؟ میں تو روز اس گھر کے سامنے سے گزرتی ہوں، مگر میں نے کسی کو بھی اس گھر میں داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ تو کیا یہاں پر ابھی بھی کوئی شفٹ ہوا تھا؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں گھر واپس جانا چاہتی تھی، لیکن کسی اندیکھی طاقت نے میرے جیسے قدم جکڑ لیے تھے۔ میں نے سوچا کہ زینب،
جو بھی یہ تیرے پڑوسی ہیں، اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو تجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں ہمیشہ سے ہی رحم دل طبیعت کی مالک لڑکی تھی۔ جہاں بھی کہیں کسی کو مشکل میں دیکھتی، اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتی۔ مجھے پتا تھا میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی ہوں گی، ان کو تو بس مجھے کاموں میں لگا دیکھ کر سکون ملتا تھا، اس لیے میں اللہ کا نام لیتی اس گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی، مگر وہ کھلا ہوا تھا، ذرا سا دھکا دینے سے ہی کھل گیا۔ میں نے اندر وہ قدم رکھا تو ہر طرف سامان بکھرا پڑا تھا۔ صحن میں ایک چارپائی الٹی پڑی تھی، جبکہ جگہ جگہ گھر کا باقی سامان بھی گرا ہوا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کوئی لڑائی ہوئی ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے پاس سے برآمدے میں ایک کمرہ تھا جہاں سے وہی درد سے بھری آواز آ رہی تھی۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی وہاں پر گئی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ سامنے زمین پر ایک لمبا چوڑا آدمی زخمی حالت میں لیٹا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور چہرے پر گہرے زخموں کے نشانات تھے جن سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اتنی تکلیف میں تھا کہ کسی کو مدد کے لیے آواز بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں دوڑ کر اس انجان شخص کے پاس بیٹھی اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ آپ کو یہ چوٹ کیسے آئی؟ کیا آپ کی یہاں پر کوئی لڑائی ہوئی تھی؟ اس شخص نے میری بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے اتنا کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، میری وجہ سے کہیں تمہاری جان بھی مشکل میں نہ پڑ جائے۔ میں نے اس انجان شخص کی بات سن کر کہا کہ ایسے کیسے میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ آپ کا اگر اسی طرح خون بہتا رہا تو آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں اتنی بے حس نہیں ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا چھوڑ دوں۔ مگر وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تم چلی جاؤ یہاں سے، میں اپنی وجہ سے کسی عام انسان کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتا۔ مجھے اس آدمی کی بات کچھ عجیب لگی کہ وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا۔ کیا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا؟ کیا واقعی وہ کوئی پراسرار مخلوق تھا؟ میرے ذہن میں لوگوں کی بنائی گئی کہانیاں گردش کرنے لگی، لیکن پھر میں نے سر جھٹک کر یہاں وہاں دیکھا مگر مجھے کوئی کپڑا دکھائی نہیں دیا۔ آخرکار میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور اس آدمی کے زخمی ہاتھ پر باندھ دیا تاکہ اس سے مزید خون نہ بہے۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں گھر سے گرم پانی اور پٹی لے کر آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں گھر کی جانب بھاگی اور گرم پانی اور پٹی لے کر واپس آئی، مگر وہاں پر اس آدمی کو نہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن وہ آدمی کہیں نہ دکھا۔ یہ سب میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اتنا زخمی تھا کہ اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا، اور اب ایک ہی منٹ میں وہ یہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ خوف آیا کہ کہیں وہ آدمی جس کے زخم پر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر باندھا تھا، وہ کوئی اندیکھی مخلوق تو نہیں تھی، کہیں میں نے یہاں پر آ کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ مگر دماغ میں اس انجان شخص کی بات گردش کرنے لگی جب وہ مجھے خبردار کر رہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میری اپنی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کیا واقعی میں نے کوئی بڑی مصیبت اپنے سر مول لے لی تھی؟ زندگی تو ہمیشہ سے ہی میرے حلق میں تلخ رہی تھی، نہ جانے اب کون سا نیا موڑ لینے والی تھی۔ میرا نام زینب ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے۔ میرے ابا ایک مزدور تھے جبکہ اماں لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی۔ میں اپنے والدین کی چوتھے نمبر کی بیٹی ہوں۔ مسلسل بیٹیاں ہونے کی وجہ سے ابا کا رویہ اماں کے ساتھ بہت ہی خراب رہتا۔ انہوں نے تو گھر آنا ہی چھوڑ دیا کیونکہ ان کو ان کی بیوی اور بیٹیاں ایک بوجھ لگتی تھی۔ اماں دن رات ابا کی بے حسی سہ سہ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ انہوں نے میری پہلی تینوں بہنوں کی شادی غریب گھرانوں میں ہی کروا دی تھی، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے کبھی کسی اچھے گھر سے رشتے نہیں آتے۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ اماں کی طبیعت دن بدن خراب رہنے لگی تھی، اسی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میری بھی کہیں شادی ہو جائے تاکہ وہ میری ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں۔ میں تو کسی طور بھی اپنی اماں کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے قسم دے دی اور آخرکار ایک درمیانے طبقے کے گھرانے میں بیاہ دیا۔ شادی کے بعد میری زندگی مزید دکھوں کا ڈھیر بن گئی۔ میری ساس مجھے ہر وقت تانے دیتی رہتی کہ میں کسی کام کی نہیں ہوں، میں جو بھی کام کرتی اس میں نقص نکالتی۔ تجھے کوئی بھی ہنر گیری ماں نے نہیں سکھائی، ہماری مت ماری گئی تھی جو تجھے بیاہ کر لے آئے۔
پھر میری شادی کو 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا تو سب گھر والے مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دینے لگے تھے۔ میری ساس نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس سال میرے بیٹے کو اولاد نہ دی تو میں اس کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ میرا شوہر تو پہلے ہی مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اگر اس کی دوسری شادی ہو گئی تو پھر تو وہ بالکل مجھے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ میں کسی بھی حال میں اپنے اوپر طلاق کا دھبا برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اب مجھے اپنی زندگی اسی گھر میں گزارنی تھی، کیونکہ میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اب میرے پاس واپس جانے کے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ میں اسی وجہ سے بغیر کوئی شکایت کیے اپنی ساس کا ہر ظلم برداشت کر رہی تھی۔ اس طرح ایک مرتبہ رات کو میری ساس نے مجھے باہر کچرا پھینکنے بھیجا، لیکن وہاں سے واپسی پر میں نے پڑوس والے گھر میں ایک انجان آدمی کو زخمی حالت میں دیکھا۔ پہلے تو میں بے حد حیران ہوئی کہ جس گھر میں سالوں سے ویرانی چھائی ہوئی تھی اور کسی انسان نے قدم بھی نہیں رکھا تھا، وہاں پر اچانک سے کون آ گیا، کیونکہ یہاں پر تو کوئی قدم رکھنے سے بھی کام جاتا۔ مگر جب اندر ایک آدمی کو درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو میں بے اختیاری اس پراسرار گھر میں داخل ہو گئی۔ میں یہ تک فراموش کر گئی کہ یہاں کوئی انسان نہیں آتا، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پراسرار مخلوق آباد تھی، اور اگر انسان ان کے علاقے میں داخل ہو جائیں تو وہ ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور سائے کی طرح اپنے ساتھ رہتے ہیں۔ انسان چاہ کر بھی اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا۔ میں نے یہ سب ڈر ایک طرف رکھ کر اس شخص کی مدد کی اور اس کے بازو پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر باندھا، مگر میرے اوپر مانو اس گھر کی چھت آ گری۔ جب میں نے اس شخص کے لیے پانی لینے گئی تو واپس آنے پر وہ وہاں سے غائب تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ پلک چپکتے ہی کدھر چلا گیا۔ وہ تو اتنا زخمی تھا کہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ پھر ایسے ایک دم سے وہاں سے چلے جانا مجھے کچھ ہضم نہیں ہوا۔ میں آخرکار گہری سانس لیتی اٹھی اور اپنے گھر آ گئی، مگر میری ساس جو کہ پانی لینے کچن میں آئی تھی مجھے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر مشکوک نظروں سے گھورنے لگی اور کہا کہ تو کچرا پھینکنے گئی تھی، پھر اتنی دیر سے کیوں آئی؟ کیا کر رہی تھی اب تک باہر؟ کون سے عاشق سے تیری رات کی اس پہر ملاقات چل رہی ہے جو اتنا وقت لگا تجھے واپس آنے میں؟ میری ساس میرے اوپر ایک ساتھ کئی الزامات لگا چکی تھی۔ ان کی ایسی شک سے بھری باتیں سن کر میرا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے ان کو جلدی سے بتایا کہ اماں، ایسا نہیں ہے، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا۔ میں تو کچرا پھینکنے گئی تھی، لیکن پھر وہاں سے واپس آتے وقت مجھے پڑوس والے گھر میں ایک زخمی شخص ملا، میں اسی کی مدد کرنے گئی تھی۔ میری ساس میری بات سن کر بولی، تو کیا مجھے بچہ سمجھتی ہے؟ ارے پورا گاؤں جانتا ہے کہ اس پڑوس والے گھر میں کوئی نہیں رہتا، پھر تو یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے کہ اچھی طرح سے جانتی ہوں میں، تیرا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ میرا بیٹا تیری جیسی بانجھ کو منہ نہیں لگاتا تو نے اب باہر مکالمہ کرنا شروع کر دی ہے۔ میری ساس چلاتے ہوئے تیز آواز میں میرے اوپر بہتان لگا رہی تھی، جبکہ میں چاہ کر بھی ان کو چپ نہیں کروا سکی۔ آخرکار میں نے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ اماں، اب میرے ساتھ آئے پڑوس والے گھر میں، ابھی بھی اس شخص کے خون کے قطرے پڑے ہوں گے، تب شاید آپ کو میری بات پر یقین آئے۔ لیکن جب میں ان کو وہاں پر لے کر گئی تو دروازے پر لگا زنگالود تالا دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے مانو زمین ہی کھسک گئی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ تالا کس وقت لگا اور کس نے لگایا۔ ابھی تو میں اس گھر سے نکلی تھی، تب تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری ساس نے اس گھر پر لگا تالا دیکھا تو رکھ کر ایک سناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ وہ کہنے لگی، نیچ لڑکی، میں تو تیرا یہ بہانہ سن کر ہی سمجھ گئی تھی کہ تو جھوٹ بول رہی ہے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈال رہی ہے۔ یہ تالا پچھلے کئی سالوں سے اس گھر پر لگا ہے، اب تو سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ میں تیری جیسی بد چلن لڑکی کو ایک لمحہ بھی اپنے گھر میں اور اپنے بیٹے کی زندگی میں نہیں رہنے دوں گی۔ انہوں نے میرے شوہر سے کہہ کر اسی وقت مجھے طلاق دلوا دی۔ وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی اور موقع ملتے ہی میرے سے جان چھڑوا لی۔ میں لاکھ گڑ گڑائی ان کے پیر پڑی کہ مجھے اس گھر سے نہ نکالیں، میں کہاں جاؤں گی، میرے اوپر رحم کریں، لیکن وہ صفاق بن چکے تھے۔ انہوں نے میرے منہ پر گھر کا دروازہ بند کر دیا اور مجھے رات کے اندھیرے میں تنہا سڑک پر چھوڑ دیا۔ آخرکار میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔
مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اب میں کہاں رہوں گی۔ میں بس معاف ذہن کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور آ کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ قدرے سنسان گوشہ تھا جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات ہونے کی وجہ سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں گی، باقی کی زندگی کس طرح سے گزاروں گی۔ ابھی بھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ پہلے ہی میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا، ایسے میں اچانک سے کسی کا لمس اپنے کندھے پر محسوس کر کے مجھے مزید ڈر لگنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک درمیانے عمر کی عورت کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جبکہ آنکھوں میں بھی سیاہی بھری ہوئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے کہا کہ میں زینب ہوں، میں بے دہانی میں چلتے ہوئے یہاں آ گئی، بس جانے ہی لگی ہوں۔ وہ عورت میری بات سن کر کہنے لگی کہ لڑکی، تم اتنی رات گئے اپنے گھر سے باہر کیوں ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس وقت ایک نوجوان لڑکی کا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے؟ میں نے اس عورت کی بات سن کر کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، اس دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں مگر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری بات سن کر اس عورت کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی ہو، لیکن پھر میں نے سر جھٹک دیا۔ اس عورت نے مجھے تھوڑی دیر سر سے پیر تک گھورا اور بولی کہ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتی ہو۔ میں ایک بار ایک حویلی میں کام کرتی ہوں، وہاں کے مالک سے تمہارے لیے بات کروں گی، وہ ضرور تمہیں کام پر رکھ لیں گے، اس طرح تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور 2 وقت کی روٹی بھی۔ میں اس عورت کی بات سن کر سوچنے لگی کہ کیا مجھے اس انجان عورت کی بات مان کر اس کے ساتھ جانا چاہیے؟ مجھے اس سے ملے ابھی کچھ ہی دیر تو ہوئی تھی، میں تو اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ اوپر سے اس کا عجیب سا حلیہ دیکھ کر مجھے کچھ کھٹک رہا تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز بہت ہی پراسرار تھا۔ مجھے ایسے سوچ میں گم دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں نہیں آنا تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، یہاں اس زمانے میں اکیلی لڑکی کا گزارا ناممکن ہے۔ لوگ جوان لڑکی کو روندنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی تھی، ابھی آگے تمہاری مرضی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے جانے لگی۔ میں اس کی باتوں سے ڈر گئی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ حویلی کیسی ہوگی، مگر کم از کم یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی تھی کہ میرے سر پر چھت تو ہوگی۔ وہ مجھے تقریباً 1 گھنٹہ پیدل چلانے کے بعد ایک غیر آباد علاقے میں لے آئی۔ وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے کہ کہیں یہ عورت کوئی فرار تو نہیں، مگر جب میری نظر سامنے دکھائی دیتی ہوئی حویلی پر پڑی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ حویلی بہت ہی عالی شان تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بڑی عمارت نہیں دیکھی تھی۔ یقیناً اس کا مالک بہت ہی دولت والا ہوگا۔ میں تو پیدا ہی غریب گھر میں ہوئی تھی، اس لیے آج تک ایسی شاندار حویلی کے اندر جانے کا سوچا تک نہیں تھا۔ پھر ہم دونوں جب اندر آئے تو اس عورت نے مجھے کہا کہ تم یہیں پر رکو، میں مالک کو تمہارے بارے میں بتاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک لمبی راہداری سے گزرتی ہوئی آخری کونے والے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس دوران میں اس حویلی کا جائزہ لینے لگی۔ وہاں پر جگہ جگہ قدیم چیزیں پڑی ہوئی تھی، جن کو دیکھ کر لگتا جیسے یہ ہزاروں سال پرانا سامان ہو۔ میں صحن کو دیکھ رہی تھی کہ چلتی ہوئی ایک کمرے کے باہر آ کر رک گئی۔ اس کے دروازے پر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ابھی میں تجسس کے مارے اس کنڈی کو کھولتی کہ پیچھے سے اس عورت نے غصے سے جھڑک دیا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اے لڑکی، میں نے تمہیں یہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کا بولا تھا، تو یہاں وہاں پھرنے کی جرت کیسے کی؟ میں نے اس عورت کی غصے بھری پکار سن کر گھبراتے ہوئے پلٹی اور کہا، مجھے معاف کر دے بی بی جی، میں بس بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی تو دیکھنے آ گئی، آئندہ سے ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ تیش میں آ کر مجھے حویلی سے نکال ہی نہ دے۔ اس عورت نے کہا کہ مالک تمہارے یہاں کام کرنے پر راضی ہو گئے،
مگر انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ تم نے کچھ جگہوں پر غلطی سے بھی قدم نہیں رکھنا، تم نے مالک اور اس کے کمرے سے دور رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر مجھے تم یہاں دکھائی دی نا تو وہ دن تمہارا یہاں آخری دن ہوگا۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں ایک آگ نکلتی ہوئی دیکھی، مگر اس کو میں نے اپنا وہم سمجھا۔ اس عورت نے بتایا کہ اس کا نام جمیلہ ہے اور وہ ادھر 20 سالوں سے کام کر رہی ہے۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے کر آ گئی جہاں پر ایک بستر اور پانی کا مٹکا پڑا ہوا تھا۔ جمیلہ نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ کھڑکیاں دروازے بند کر کے سو جاؤ اور خبردار جو رات کے وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں اس کی ہدایت پر عمل کرتی سونے لیٹ گئی تھی۔ آج ویسے بھی ایک رات میں میری زندگی بہت سارے دل دہلاتے واقعات دیکھ چکی تھی جنہوں نے مجھے تھکا کر رکھ دیا تھا۔ اب بستر پر لیٹتے ہی مجھے غشی طاری ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر میں نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں کسی کی سرگوشی سنائی دی۔ گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے پہلے تو میں نے نظر انداز کیا اور کروٹ بدل کر سونے لگی، لیکن اب کی بار کسی نے پھر سے میرے کان میں تھوڑی تیز آواز میں کہا کہ تم نے اس حویلی میں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ زینب، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی بھیانک ہوگا۔ میں یہ آواز اپنے اتنے قریب سن کر ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میری نظر کھڑکی کی طرف گئی تو وہ کھلی ہوئی تھی، جبکہ اس سے ایک سیاہ ہیولا باہر کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میرا چہرہ خوف کے مارے پیلا زرد پڑنے لگا کہ بھلا میرے کمرے میں رات کے اس پہر کون آیا تھا؟ کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند ہی تھا، تو یہ ہیولا کیسے آیا اور وہ کیوں مجھے یہاں سے بھاگ جانے کا بول رہا تھا؟ مجھے اس کی آواز بھی جانی پہچانی لگ رہی تھی، ایسے لگا جیسے پہلے بھی کبھی سن چکی تھی، مگر اس وقت میرے اوپر خوف اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ میں جلدی سے باہر کی جانب نکلی تاکہ جمیلہ بی بی کو بتا سکوں کہ یہاں کوئی آیا تھا، کہیں وہ کوئی چور وغیرہ تو نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر جمیلہ بی بی کے کمرے کی طرف گئی، مگر ان کو اپنے کمرے میں موجود نہ دیکھ کر مجھے عجیب لگا کہ اتنی رات کو وہ کہاں چلی گئی تھی۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ ان کی آواز مجھے اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ میرے کمرے میں تم کس لیے آئی ہو زینب؟ میں نے ان کو ایک دم سے اپنے پیچھے دیکھا تو ڈرتے ہوئے بتایا کہ میرے کمرے میں کوئی آیا تھا اور ابھی میرے دیکھتے ہی کھڑکی میں سے باہر بھاگ گیا۔ جمیلہ بی بی نے یہ سن کر کہا کہ یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے لڑکی، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کوئی نہ ان کی حویلی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر یہ تیرا کوئی مذاق ہوا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے کمرے کو چیک کرنے آئی، مگر وہاں پر کھڑکیاں بند دیکھ کر غصے میں کھولتی ہوئی میری جانب مڑی اور کہا کہ تیری اتنی جرت کہ مجھ سے جھوٹ بولے۔ اور انہوں نے میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑ رکھے تھے، جس کی وجہ سے میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں روتی ہی ان سے کہنے لگی کہ میرا یقین کریں، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں بھلا کیوں ایسا گھٹیا مذاق کروں گی؟ پھر کافی دیر جب میں نے ان کی منتیں کی تب جا کر انہوں نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور وہاں سے تن فن کرتی چلی گئی۔ میں پھر سے سونے لیٹ گئی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ کر سونے لیٹ گئی۔ اگلے دن جب جاگی تو جمیلہ بی بی نے مجھے باہر صحن میں پوچھا مارنے کو کہا، جبکہ وہ خود مالک کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اب تک مالک کو دیکھا بھی نہیں تھا، نہ جانے وہ کون تھا، کس مزاج کا تھا۔ مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگی تھی کہ وہ سارا دن کمرے میں کیوں بند رہتا تھا۔ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ جمیلہ بی بی نے تو مجھے کھری کھری سنا دینی تھی۔ میں صحن میں پوچھا لگا رہی تھی کہ مجھے مالک کے کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ کسی بات پر غصے میں تھا۔ مجھے تجسس ہونے لگا تو ذرا سا ان کے کمرے کے قریب گئی اور کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ جمیلہ بی بی بول رہی تھی کہ صاحب، میں نے اس دفعہ ایسی بلی کا انتظام کیا ہے آپ کے لیے
کہ آپ کی طاقتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ بلی اب ہمارے قبضے میں ہے، یہاں اس حویلی سے نہیں جا سکے گی۔ اب تو بس اماؤس کی رات کا انتظار ہے جب آپ اس بلی کو چڑھائیں گے اور بدلے میں آپ کو بے شمار شیطانی طاقتیں مل جائیں گی۔ جمیلہ بی بی کی بات ختم ہوئی تو مجھے ایک بھاری خوفناک مردانہ آواز سنائی دی جو ان سے کہنے لگا کہ تمہارا بہت شکریہ جمیلہ، اتنے سالوں سے تم میرے لیے بلیاں گٹھی کرتی آ رہی ہو، اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اتنا طاقتور اور دولت مند نہ ہو پاتا۔ دیکھو ہم نے مل کر کیا سے کیا پا لیا ہے۔ اتنا کہتے ہی اندر سے بھیانک قہقہوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی ساکت نظروں سے بند کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے، مگر اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ ضرور وہ دونوں مل کر کوئی بہت ہی گھنونی سازش چل رہے تھے، اور یہ سب وہ صرف دولت اور طاقت کی خاطر سالوں سے کرتے آ رہے تھے۔ میں وہیں پر کھڑی مزید سننے لگی تھی تاکہ پتہ کر سکوں کہ یہ لوگ کس کی بلی چڑھانے کی بات کر رہے تھے، مگر جب جمیلہ بی بی نے کہا کہ مالک مجھے شک ہے کہ اس لڑکی زینب کے پیچھے کوئی تو ایسی طاقت ہے جو اس کو ہمارے چنگل سے آزاد کروانا چاہتی ہے۔ اس نے خود مجھے کل رات کو بولا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی سایہ داخل ہوا تھا۔ میں نے اس کے سامنے تو ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پکا کوئی تو اس کا ایسا ہمدرد ہے جو جان چکا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، پھر وہ ہمارے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوگا۔ اگر وہی ہوا جس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے زخمی مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا وہ۔ جمیلہ بی بی کی باتیں سن کر میرے پیروں کے نیچے سے گویا زمین سرک گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بھی میں نے سنا تھا وہ سچ تھا یا محض ایک دردناک خواب۔ اس کا مطلب جمیلہ بی بی مجھے یہاں اپنے کسی پراسرار مقصد کے لیے لے کر آئی تھی۔ میں تو ابھی تک دل ہی دل میں ان کی شکر گزار تھی کہ ان کی وجہ سے مجھے ایک محفوظ چھت مل گئی تھی، مگر یہ سب سننے کے بعد مجھے اسی شخص کی سرگوشی یاد آئی جب اس نے مجھے کہا تھا کہ میں یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر چکی ہوں، میں نے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ میں وہاں سے ہٹ کر فوراً سے اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ یہاں تو اس حویلی میں اس مالک اور جمیلہ بی بی کے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں، میں کس سے مدد مانگتی؟ میری آنکھوں کے سامنے بار بار اسی زخمی کا چہرہ لہرا رہا تھا، کیونکہ جمیلہ بی بی نے جس شخص کا ذکر کیا تھا کہیں وہ وہی آدمی تو نہیں جو اب مجھے یہاں آ کر بھاگنے کا کہہ رہا تھا، مگر اب میں اس کو کہاں تلاش کرتی؟ میں کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی پر کسی نے دستک دی ہو۔ پہلے تو میں نے اپنے ڈر کی وجہ سے زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر پھر ایک دم سے ایسا لگا جیسے کھڑکی سے کچھ ٹکرایا ہو۔ میں ایک دم ڈر سے اچھل پڑی کیونکہ رات کو بھی یہاں سے وہی ہیولا غائب ہو گیا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے کھڑکی کھولی تو سامنے ایک سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسے لگا جیسے اس کی آنکھیں کسی سے ملتی تھی۔ وہ مجھے خاموشی سے گھور رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اچانک سے میری نظر اس کبوتر کے پیر کے اوپر گئی۔ میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کیونکہ وہاں میرے دوپٹے کا وہی ٹکڑا بندھا ہوا تھا جو میں نے اس رات اس زخمی شخص کے بازو پر باندھا تھا تاکہ مزید خون نہ بہے۔ یہ دوپٹے کا ٹکڑا یہاں کیسے آیا؟ ابھی میں اس کبوتر کو ہاتھ میں لیتی کہ پیچھے سے جمیلہ بی بی کی آواز آئی، ارے او زینب، تو باہر کا سارا کام ادھورا چھوڑ کر یہاں کھڑکی کے پاس کیا کر رہی ہے؟ کون ہے وہاں پر جو تو اتنی دیر سے سب کام کاج چھوڑ کر کھڑی ہے وہاں پر؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ میں ابھی کوئی بہانہ بنانے ہی لگی تھی کہ وہ مشکوک انداز میں کھڑکی کے پاس آ گئی۔ میرا چہرہ ڈر کے مارے زرد پڑ گیا کہ اگر جمیلہ بی بی کی نظر اس کبوتر کے اوپر گئی اور انہوں نے میرا دوپٹہ اس کے پیر پر دیکھا تو وہ سمجھ جائیں گی کہ یہ کبوتر کوئی عام کبوتر نہیں تھا، مگر جب انہوں نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہو گئی
کہ ایک دم سے وہ کبوتر کیسے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اگر وہ یہاں سے اڑ کر جاتا تو تب بھی سمجھ آ جاتی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کبوتر کے پاس کوئی ایسی اندیکھی طاقت تھی جس کی مدد سے وہ بغیر نظروں میں آئے وہاں سے چلا گیا اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگی۔ میں اس کے بعد وہاں سے باہر آ گئی اور کاموں میں لگ گئی۔ جمیلہ بی بی نے مجھے آج ڈھیر سارا کھانا پکانے کا کہا تھا کیونکہ رات کے وقت مالک کے کچھ خاص مہمانوں نے آنا تھا۔ میں نے ان سے جب پوچھا کہ کون آئے گا رات کو تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے بری طرح سے گھرک دیا کہ لڑکی اپنے کام سے کام رکھ، زیادہ ہمارے معاملات میں ٹانگ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، جلدی سے ہاتھ چلاؤ اور سارا کھانا شام سے پہلے پہلے تیار کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جانا۔ اگر مجھے تو شام کے بعد باہر گھومتی پھرتے دکھائی دی تو تیری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ میں جمیلہ بی بی کی دھمکی سن کر بہت ڈر گئی۔ ان کا ایسا روپ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اب تک تو وہ میرے ساتھ مناسب رویہ رکھ رہی تھی، لیکن ان کو میرے پر یقیناً شک ہو گیا تھا کہ میں ان کی حرکتوں کے بارے میں جان گئی ہوں، اسی لیے وہ مجھے ڈرا دھمکا رہی تھی۔ مگر میں نے بھی دل میں مضبوط ارادہ کر لیا کہ ان کا یہ خفیہ راز جان کر رہوں گی۔ اب بات میری زندگی کی تھی۔ میں ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی صورت نہیں بیٹھ سکتی تھی، ورنہ یہ لوگ مجھے تو جان سے مار دیتے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی کہ کوئی زینب نام کی لڑکی بھی اس دنیا میں تھی۔ میں نے جمیلہ بی بی کو فرمانبرداری سے سر ہلاتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ اب بالکل فکر نہ کریں، میں وقت سے پہلے سارے کام ختم کر لوں گی اور آپ کو شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گی۔ پھر اس کے بعد میں نے پھرتی سے 2 دینگے چاولوں کی تیار کی۔ اس سب میں مجھے 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ باہر سے آوازیں آ رہی تھی جن کو سن کر میں سمجھ گئی کہ مالک کے مہمان آ گئے تھے۔ میں جمیلہ بی بی کے حکم کے مطابق اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ سب مالک کے کمرے میں اکٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ہلکا سا دروازے سے جھانکا تو صحن خالی پڑا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آج کسی نے باہر نہیں آنا کیونکہ وہ لوگ شاید کوئی عمل کرنے والے تھے۔ میں اللہ کا نام لیتی باہر نکلی۔ اب میرا رخ اسی کمرے کی جانب تھا جس پر کنڈی لگی ہوئی تھی، اور مجھے جمیلہ بی بی نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہاں نہ جاؤں۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی سراغ تو ضرور ملے گا۔ میں بغیر آہٹ کیے اس کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر گھپ اندھیرا تھا۔ جلدی سے میں نے دیوار پر ہاتھ مارتے لائٹ لگائی تو بے اختیار میری نظر سامنے کی دیوار پر گئی۔ وہاں اس دیوار کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس پر بہت ساری لڑکیوں کی تصاویر لگی تھی جن پر خون سے کراس کا نشان بنایا گیا تھا، اور ایک الگ سے فریم میں میری تصویر بھی لگی تھی جس کے ارد گرد ایک سرخ دائرہ بنایا ہوا تھا۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ میں نے خود سے کہا کہ یہ سب لڑکیاں کون ہیں اور یہ خون سے کراس کیوں بنایا گیا ہے؟ نہ جانے ان لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ میں ان تصاویر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میرا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا کہ کہیں جمیلہ بی بی تو نہیں آ گئی۔ اگر ان کو میرے یہاں آنے کا پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے جان سے مار ڈالیں گی۔ میں گھبراتے ہوئے مڑی مگر کمرے میں سے کسی کا لمبا چوڑا سایہ نکلتا دیکھا۔ میں چونک گئی کہ کہیں یہ وہی پوری اسرار شخص تو نہیں جو میرے کمرے میں آیا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ تیز رفتاری سے چلتا ہوا باہر چمن کی جانب جا رہا تھا۔ میں نے باہر نکلتے ہی اس کو آواز دی اور کہا کہ رک جائیں، مجھے جاننا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیوں میرے آس پاس ہوتے ہیں۔ یہ چمن کا ایک قدرے کونے والی جگہ تھی جہاں پر روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میری بات سن کر وہ شخص رک گیا اور پلٹا۔ مجھے اندھیرے کی وجہ سے اس شخص کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر جب اس نے کہا کہ میں علی ہوں اور میں ہی آپ کے پاس رات کو بھی آیا تھا کیونکہ میں اس حویلی والوں سے ان کے سارے بھیانک رازوں سے واقف ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان جیسے سفاک لوگوں نے دولت اور شیطانی طاقتوں کے ہوس میں اندھی بے شمار معصوم لڑکیوں کی جیسے بلیاں چڑھائی۔ اب وہ آپ کو بھی اسی طرح قربان کر دیں۔ آپ میری محسن ہیں، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس انجان شخص کی آواز سن کر ایک لمحے میں سمجھ گئی کہ یہ وہی آدمی ہے جس کو میں نے پڑوس والے گھر میں زخمی حالت میں دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر باندھا تھا۔ میں اس آدمی کے منہ سے یہ دل دہلاتا انکشاف سن کر دنگ رہ گئی کہ وہ حویلی والے میری ہی بلی چڑھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے میری تصویر کے گرد گول دائرہ بنا رکھا تھا
کیونکہ ان کا اگلا شکار میں ہی تھی۔ اب ایک ایک کر کے مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ کو اتنا سب کیسے پتا ہے؟ کیا آپ کی بھی ان سے کوئی دشمنی ہے جو وہ آپ کو زخمی کر چکے تھے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ وہ گھٹیا شیطانی لوگ میری پوری سرار طاقتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے مجھے مارنا چاہتے تھے۔ اگر آپ اس رات میری جان نہ بچاتی تو یقیناً میں زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے کب کا مر گیا ہوتا۔ میں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سی بری اسرار طاقتیں ہیں؟ کیا آپ ہماری طرح معمولی انسان نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ابھی اپنی حقیقت تمہیں نہیں بتا سکتا، مگر مناسب وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گا۔ ابھی میرا زیادہ دیر یہاں رہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس حویلی کے مالک نے ہر طرف اپنے چیلے پھیلا رکھے ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھ لیا تو فوراً سے مالک کو بتا دیں گے، پھر وہ تمہیں قید کر لے گا۔ میں علی کی باتیں سن کر کافی زیادہ ڈر گئی تھی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس سب کا کوئی حل تو ہوگا، ان لوگوں کے اس گھناؤنے عمل کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس طرح تو کتنے ہی بے قصور لوگوں کو وہ موت کے گھاٹ اتارتے چلے جائیں گے۔ اس پراسرار شخص نے کہا کہ ایک طریقہ ہے ان کی چالوں کو ناکام بنانے کا، مگر وہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، میں کروں گی، پھر چاہے جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ اس شخص نے کہا کہ حویلی کے مالک کے پاس ایک خاص انگوٹھی ہے جو اس نے میرے ابا اجداد کو جان سے مار کر ہتھیا لی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کی طاقت کی وجہ سے یہ سب ظلم کر رہا ہے، ورنہ وہ خود تو ایک معمولی انسان ہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ انگوٹھی کیسے دکھتی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ سرخ رنگ کی انگوٹھی ہے۔ ایک بار وہ انگوٹھی میرے ہاتھ آ جائے پھر اس شیطان صفت لوگوں کا کام میں خود تمام کروں گا، مگر یاد رکھنا یہ کام تمہیں ماؤس کی رات سے پہلے ہی کرنا ہے۔ اس رات یہ گھٹیا لوگ وہ بڑا جادوئی عمل کریں گے، اس عمل کے دوران ہی وہ تمہاری بلے چڑھانے کا ارادہ کیے ہوئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا کہ وہ شخص وہاں سے دیکھتے ہی غائب ہو گیا۔ میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر مجھے مالک کے کمرے سے ہنگامے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ جشن منا رہے تھے کہ ماؤس کی رات کو وہ میری بلی چڑھا کر مزید خالی طاقتوں کے مالک بن جائیں گے۔ میں نے اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی کہ ان مکار لوگوں کی گھٹیا سازشوں کو برباد کر سکوں، تاکہ پھر وہ کسی کے ساتھ ایسا کرنے کا سوچیں بھی نہیں۔ مجھے اب کسی ایسے موقع کی تلاش تھی جب یہ لوگ حویلی میں نہ ہوں، کیونکہ وہ انگوٹھی تو مالک کے کمرے میں ہی ہونی تھی۔ میں ساری رات ان سوچوں کی وجہ سے نہیں سو سکی تھی۔ صبح فجر کے قریب میری آنکھ لگی تھی کہ جمیلہ بی بی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ سارا دن کیا بستر توڑنے کا ارادہ ہے تیرا؟ میں نے کہا نہیں بی بی، میں بس اٹھنے ہی والی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی صبح کو ان کو مجھ سے کون سا کام پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جلدی سے مالک اور میرے لیے ناشتہ بنا، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان دونوں کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ لے کر جمیلہ بی بی کو بلانے جا رہی تھی کہ ان کی آواز آئی۔ وہ مالک سے آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی کہ مالک، ہمیں جلدی کام ختم کر کے واپس آنا ہوگا، کیونکہ اس حویلی کو زیادہ دیر کے لیے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ زینب کو میں کاموں میں الجھا دوں گی، ہمارے آنے تک وہ انہی میں مصروف رہے گی۔ میں دیوار کی اوٹ میں ان کی سب باتیں سن رہی تھی۔ میں نے مالک کا چہرہ پہلی بار دیکھا تو بہت ڈر لگا، کیونکہ وہ انتہائی بھدی شکل کا آدمی تھا۔ اس کا چہرہ آدھے سے زیادہ جلا ہوا تھا، جس سے بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا۔ ان لوگوں نے اپنا ایمان اس عارضی دنیا اور دولت کی خاطر بیچ ڈالا، تو اللہ نے ان لوگوں سے ان کے چہرے کا نور چھین لیا۔ وہ انتہائی بھیانک دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے بے ساختہ جرجری محسوس ہوئی۔ پھر ان کے جانے کے بعد میں جلدی سے مالک کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں پر ہر طرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ مجھے یہاں ایک انتہائی ناقابل برداشت بو محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کھڑے رہنا بھی بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ سارا وقت کیسے یہاں پر رہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کے خون کی بدبو ہو۔ میں نے کمرے میں روشنی کی تو ایک طرف کچھ جنگلی جانوروں کے کٹے ہوئے سر پڑے دیکھ کر خوف کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ وہاں پر جلی ہوئی لکڑیاں بھی پڑی تھی، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ لوگ یہاں پر ہی جادوئی عمل کرتے تھے۔
مجھے وقت گزرنے کا احساس ہوا تو مالک کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ وہاں پر ہر طرف ڈھانچے پڑے تھے۔ میں نے اس کی الماری چھاننے کے بعد بستر کے نیچے دیکھا تو ایک پوٹلی ملی۔ وہ دیکھ کر ایسے لگا جیسے اس کو کافی خفیہ رکھنے کے لیے بیڈ کے نیچے رکھا گیا ہو۔ میں نے اس پوٹلی کو نکالا اور کھول کر دیکھا تو واقعی اس میں وہ سرخ رنگ والی انگوٹھی پڑی تھی۔ اس میں سرخ پتھر چمک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ پوٹلی لی اور اس کمرے سے باہر نکلی۔ اب میں اس حویلی سے باہر نکل رہی تھی تاکہ اس شخص کے پاس جا سکوں، مگر چمن میں آتے ہی میرے سر پر کالی سیاہ چمگادڑوں کا جھنڈ آ گیا۔ وہ تیز آواز میں چنگاڑتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ ان کو علم ہو گیا کہ میں وہ پراسرار انگوٹھی لے چکی ہوں۔ میرا چہرہ پیلا پڑنے لگا۔ اگر مالک اور جمیلہ بی بی واپس آ گئے تو انہوں نے میری بوٹیاں کر دینی تھی۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی لیکن وہ میرا راستہ روکے ہوئے تھی۔ میری آنکھوں میں خوف اور بے بسی کے مارے آنسو آ گئے۔ ابھی وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے تیز دھاڑتی آواز آئی اور وہ چمگادڑیں زمین پر گرتے ہی مر گئی۔ میں نے پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ میرے سامنے وہی کبوتر تھا، وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اڑتا ہوا وہاں سے جانے لگا تو میں بھاگتی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ ایک جنگل میں داخل ہو گیا، جہاں جاتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں نے سوچا اب کہاں جاؤں؟ مجھے تو اس جنگل کا کوئی راستہ نہیں آتا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھی کہ پیچھے کسی کا سایہ محسوس کر کے مڑی تو سامنے علی کو سفید لباس میں کھڑا دیکھ کر چونک گئی۔ اس نے ہاتھ پر میرے دوپٹے کا ٹکڑا باندھا ہوا تھا جو اس کبوتر کے پیر پر بندھا تھا۔ اس نے مجھے ڈرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ گھبرائے نہیں، میں نے ہی اس کبوتر کے روپ میں آپ کی مدد کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیسے اپنا روپ بدل لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک جن زاد ہوں اور جنات کے قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ میری ہی پراسرار طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا تھا۔ میں خوف زدہ نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس شخص کا نرم لہجہ سن کر کچھ پرسکون ہوئی اور اس کو وہ پوٹلی دی جس میں وہ جناتی انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی لے کر اس نے اپنی انگلی میں پہن لی اور پھر کہا کہ اب ہمیں عمل شروع کرنا ہوگا تاکہ اماؤس کی رات شروع ہونے سے پہلے ہم ان گھٹیا لوگوں کا کام تمام کر دیں۔ اس کے بعد جنات نے کھلے میدان نما جگہ پر کچھ لکڑیاں جلائیں اور کسی دوسری زبان میں جناتی منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ اس نے مجھے بھی سورہ جن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی بات مان کر پوری رات سورہ جن پڑھی اور صبح ہوتے ہی ہر طرف دل دہلاتی چیخیں سنائی دینے لگ گئی۔ وہ جنزاد مجھے دیکھتے ہوئے بولا، وہ کھٹیا مالک اور ان کی ساتھی جمیلہ اب دونوں اس دنیا میں نہیں رہے، وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ اس کی آواز میں ایک طرح کا سکون تھا جیسے وہ ایک طویل جنگ کے بعد اپنی آزادی حاصل کر چکا ہو۔ وہ مزید بولا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ تم نے میری اتنی مدد کی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے میری طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنی جناتی طاقت میں سے ایک اور لہر پیدا کی اور مجھے اپنے ساتھ اس قدیم اور پراسرار حویلی میں لے آیا۔ یہ وہ حویلی تھی جسے میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ یہ جنزاد کی دنیا کا حصہ تھی، ایک دنیا جو ہماری نظر سے پوشیدہ تھی مگر اب یہ میرے لیے کھل چکی تھی۔ وہ مجھے اس حویلی کے مرکزی دروازے تک لے آیا جہاں کی فضا میں خاص نوع قسم کی پراسراریت تھی، جیسے یہاں کا ہر کمرہ ایک کہانی سنا رہا ہو۔ اس کی دیواریں، اس کا فرنیچر اور یہاں کا ہر گوشہ ایک عجیب و غریب تاریخ کو سمیٹے ہوئے تھا۔ یہ میری والدین کی حویلی ہے، جنزاد نے کہا، اور اب یہ تمہاری ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک خاص قسم کی محبت اور احترام تھا۔ اس نے اپنی جناتی دنیا میں واپس جانے سے پہلے میری طرف ایک آخری نظر ڈالی اور پھر میرے ہاتھ میں خالی چمچماتی گلابی ڈھکن رکھ دی جو ایک جادوئی طاقت کی علامت تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، جنزاد بولا، یہ دولت اور طاقت تمہارے اختیار میں ہے، تم اس کا جیسے چاہو استعمال کر سکتی ہو۔ اس نے ایک آخری بار میری طرف مسکرا کر نظر ڈالی اور پھر دھیرے سے غائب ہو گیا۔ میں خود کو ایک لمحے کے لیے چپ کر کے اس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری زندگی میں جو ایک مسلسل جد و جہد اور تکلیف کا سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ جنزاد نے مجھے نہ صرف ایک گھر دیا بلکہ مجھے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی فراہم کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا،
اور میں نے اس حویلی میں اپنے نئے سرے سے وقت کا آغاز کیا۔ میرے پاس دولت تھی، سکون تھا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے اندر ایک ایسی طاقت اور خود اعتمادی آ چکی تھی جسے میں پہلے کبھی نہیں جانتی تھی۔ جن ذات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے میں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عہد کیا۔ میں نے اپنے گزرے ہوئے دنوں کے تمام غموں اور دکھوں کو اپنی طاقت میں بدلا اور وہ سب کچھ حاصل کیا جو کبھی میرے لیے محض ایک خواب تھا۔ اب میری زندگی میں کوئی غم نہیں تھا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی مایوسی۔ میری زندگی ایک نئی روشنی میں ڈوب چکی تھی اور میں نے اپنی تقدیر کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لیا تھا۔ یہ حویلی، یہ دولت اور یہ سکون، سب کچھ میرے لیے ایک انعام تھا جسے میں نے جن ذات کے ذریعے حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا تھا۔